اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ انشاءاللہ آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور لاسٹ ویک کی جو بھی ہم نے باتیں سنی اس پہ کوشش کیا ہوگا عمل کرنے کی۔ آج کا ٹاپک تھوڑا سا پہلے لاسٹ ٹاپک سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ سب سے پہلے جو لاسٹ ٹاپک میں ہم نے چیزیں چھوڑ دی تھیں کہ وہ خواتین جو ان لاز کے ساتھ رہتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ جو سنگل مدرز ہیں وہ کیسے اپنے گھر کے ساتھ، اپنی مصروفیت کے ساتھ اپنے بچوں کو ہینڈل کر سکتی ہیں یا ان کی تربیت کر سکتی ہیں۔ تو جن مسائل کا خواتین کو سسرالوں میں رہنے سے واسطہ پڑتا ہے، ان میں سے چند جو مجھے بتائے گئے ہیں وہ یہ کہ نمبر 1 کہ سسرال میں ظاہر ہے اگر آپ ہیں تو کام بھی پورے دن، اسپیشلی پاکستان میں یا امریکہ میں، لیکن پاکستان میں تو کام بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان ہو یا امریکہ، اگر آپ ان لاز کے ساتھ ہیں تو آپ پورے دن زیادہ تر آپ کا ٹائم گھر اور کچن کے کاموں میں گزر جاتا ہے۔ موسٹ آف ٹائم نوکرز بھی اویلیبل نہیں ہوتے، اور جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے یا ان کو ٹائم دینے کے لیے خواتین کے پاس، مدرس کے پاس ٹائم نہیں بچتا۔ تو ان حالات میں ایسی خواتین کیا کریں؟ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سسرال میں رہنا یا ان لاز میں رہنا یہ ہمارا کلچر ہے، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ رہنا پڑتا ہے، بعض والدین ظاہر ہے بیٹے کی ذمہ داری ہیں، وہ اکیلے نہیں رہ سکتے یا اس ایج پہ پہنچ چکے ہیں کہ انہیں ضرورت ہے اولاد کے ساتھ رہنے کی، تو واقعی گھر کو بیلنس کرنا اور اس طرح سے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں یہ ضروری ہے۔ حدیث میں جو شادی کا مقصد بتایا گیا ہے وہ 2 مقصد بتائے گئے ہیں کہ بیسیکلی شادی کا مقصد نمبر 1 شرمگاہ کی حفاظت اور دوسرے نسل کو بڑھانا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر شادی کا مقصد کام کرنے والی کو لانا یا پورے دن کاموں میں لگا کے رکھنا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، کام ضرورت ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اپنی نسل کو برباد کر دینا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم آج کوشش کرتے ہیں کچھ ایسی چیزیں سمجھیں جس سے ہم اپنے سسرال کے ساتھ اگر ہم رہتے ہیں یا ان لاز کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم اپنے گھر کو کیسے مینج کریں۔ نمبر 1 تو یہ کہ جو ان لاز ہوتے ہیں، اسپیشلی جو ساس سسر ہوتے ہیں، وہ شوہر کی ذمہ داری زیادہ بنتے ہیں، بلکہ شوہر ہی کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ بیٹی کی ذمہ داری اس کے والدین ہیں، اس سے پوچھو گی۔ لہٰذا نمبر 1 تو کہ اگر واقعی خواتین خدمت کرتی ہیں اپنی ساس سسر کی تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن بہرحال اسلام میں یہ حق نہیں ہے ساس کا کہ وہ بہو سے کام کروائے، یا نہ ہی یہ شوہر کہہ سکتا ہے کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو۔ لہٰذا وہ جو بھی کرتی ہے نمبر 1 تو اسے اپریشیٹ کیا جائے، اور نمبر 2 کہ شوہر کو چاہیے کہ خود بھی کوآپریٹ کرے، خاص طور پہ جب ماں باپ ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی بھی کام آپ بانٹ سکتے ہو، گھر کے کام یا ان کی اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو لے کے جانا ہے، آپ آفس سے آف لے سکتے ہو، یا گھر میں آنے کے بعد ان کو میڈیسنز دینا یا ان کو کھانا کھلانا، یا جتنا بھی کام ہسبینڈ خود کر سکتے ہیں تو ان کو ضرور کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ نمبر 2 ایک بہت اچھی نصیحت جو میں نے پڑھی
ताल्लुकात को दुरुस्त करने के लिए, वो ये थी कि किसी का बहुत अच्छा कौल है कि तुम अगर ये चाहते हो कि लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएं तो उसका तरीका यह है कि तुम लोगों के गुलाम बन जाओ। यहाँ पे गुलाम बनने से मुराद ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी बात माने तो हमें भी चाहिए कि पहले थोड़ा सा उनसे ताल्लुकात ऐसे करें, उनकी बात माने या उनसे ऐसा बर्ताव करें कि वो भी हमारी बात माने। लिहाजा इसमें जो सबसे मेरा ख्याल में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें अपनी इन लॉज से बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर है जब साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो बेहतर है कि हमारे ताल्लुकात ऐसे हों कि वो हमारे मसलों को समझें और हम उनके मसलों को हल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल्स देती हूँ कि मुझे अपनी नानी के साथ मेरा काफ़ी वक्त गुजरा। तो मुझे याद है कि मेरी नानी की माशाल्लाह 4 बहुएं थीं और चारों से ही उनके जो चारों बहुएं थीं वो उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट और उनसे बहुत मोहब्बत करती थीं। तो मैं उनको कभी रवैया देखा करती थी कि जब भी बेटे और बहू की कोई भी छोटी सी अनबन हो या कोई भी बात हो तो वो हमेशा फेवर अपनी बहू का करती थी। तो आप देखें, एक बहू को आप कह सकते हैं कि ठीक है वो सास की से मोहब्बत करती है, लेकिन जब 4 बहुएं सास की से मोहब्बत करें तो इसका मतलब है कि सास का भी कहीं कमाल है। तो बेसिकली सारी बात यह है कि बाज दफा हमें किसी को अहमियत देनी पड़ती है, उसे एहसास दिलाना पड़ता है कि हम उसको चाहते हैं या उससे मोहब्बत करते हैं। तो अगर जाहिर है अब ये लेक्चर सास से तो शायद नहीं सुन रही, लेकिन अगर सास भी ये रवैया घर में रखती है कि वो अपनी बहू को एहसास दिलाती है कि मुझे तुम्हारी परवाह है, राइट, बल्कि ये एहसास दिलाए कि बेटे से भी ज्यादा परवाह है, तो आप देखें ताल्लुकात खुद ब खुद दुरुस्त होते हैं। और इसी तरह मैंने यहाँ एक न्यूली मैरिड लड़की थी 21 इयर्स की, तो वो मुझे बताती थी कि मैं हर दूसरे दिन अपने सास के ना सर में मसाज करती हूँ तेल से, और उसके दौरान मैं उनसे बहुत सारी बातें करती हूँ, उनके बचपन की, उनके खानदान की, उनकी पसंद की, उनकी नापसंद की, उनको जोक सुनाती हूँ। तो आप देखो इतनी यंग लड़की, लेकिन मुझे उसकी बात इतनी अच्छी लगी कि शुरू में ही आप अपने ताल्लुकात, अपना एक इम्प्रेशन इतना अच्छा बना लेते हो, अपना एक अच्छा तासुर देते हो कि दूसरे के दिल में खुद ब खुद जगह हो जाती है। तो सारी बात यह है कि वाकई कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, राइट, तो ज़रूरी है कि पहले हमें उनका गुलाम बनना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह दूसरा भी फिर कोऑपरेट करता है। और तीसरा ये कि जाहिर है जब आप उनसे बात कर रहे हो अच्छे माहौल में, फॉर एग्जांपल आप जाहिर है आप कोई भी काम कर रहे हो, आप उनकी खिदमत कर रहे हो, डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहे हो या मसाज कर रहे हो या मेडिसिन दे रहे हो, आप देखो उसी दौरान फिर अपने मसले जो भी हैं वो डिस्कस करो, क्योंकि मेरा अपना ख्याल ये है कि जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना लोगों के साथ, सबसे बेहतरीन हल उन प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने में जो शख्स मदद कर सकता है वो खुद वो शख्स है जो प्रॉब्लम क्रिएटर है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बेहतर है कि हम 1000 लोगों से अपनी इन लॉज का मसला दरियाफ्त करें कि क्या करूं क्या ना करूं। मुझे ये लगता है कि बेहतर है हम उनसे डायरेक्ट अपने ताल्लुकात थोड़ा बेहतर बना के, और जब वो अच्छे मूड में हो उनको उनके साथ बैठ के कोई ऐसी वीडियो दिखा के जो आजकल के हालात पर हैं, बच्चों की तरबियत पर हैं, बच्चों के मसलों पर हैं, और उन्हीं से ये सॉल्व करवाया जाए इस प्रॉब्लम को कि आखिर हम इस दौर में कैसे मम्मी हम इस मसले को हल करें, क्या करें, राइट। तो उससे क्या होता है कि आप देखें वो शख्स जब हल बताएगा उसके अंदर आप अपने आइडियाज डालेंगे तो एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है, राइट। सामने वाला भी समझता है आपके मसले को और आपको एक मसले का हल नजर आने लगता है। और उसी दौरान आपको चाहिए कि एक घर का
اپنی ایک 24 آورز کا گھر کا ایک اسکیجول بنائیں. اور اس میں بھی بہت اچھی بات ہے کہ اسپیشلی آپ, ویسے تو یہ اسکیجول ہر ایک کے لیے, آپ کے ساتھ ان لاز رہتے ہوں یا نہیں, لیکن میں پھر بھی کہوں گی جو لوگ اپنے ان لاز کے ساتھ رہتے ہیں اپنا اسکیجول بنانے میں بھی ان کو شامل کریں گے. چلے آئیں ہم ایک اسکیجول بنا لیتے ہیں کہ کیسے اپنے گھر کو رن کرنا ہے, ہمیں کن آورز میں کیا کرنا ہے. جیسے مجھ سے کافی لوگوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا دیں کہ ہم 24 گھنٹوں کو کس طرح ڈیوائڈ کریں مختلف کاموں میں, مختلف بچوں کے ساتھ یا باہر کے کاموں میں. میں اس وقت بہت اس میں ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتی, لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اس میں ہیلپ کروں گی کہ دیکھیں, آپ اگر آپ چاہے سسرال میں رہتے ہوں یا آپ گھر میں اکیلے ہوں, آپ کے بچے بڑے ہو گئے, اسکول گوئنگ ہیں, کوشش کرنی چاہیے کہ جو صبح کے آورز ہوتے ہیں نا 8 to 12, اراؤنڈ 3 to 4 آورز, یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 9 to 12 کر لیں آپ یا 8 to 12 کر لیں. لیکن میرا اپنا روٹین ہوتا تھا کہ میرے جب بچے اسکول گوئنگ ہو گئے تو 8 to 12 کو کسی بہت ہی اچھے کام میں گزاریں. ناٹ گھر کے کام, گھر کے کام ٹھیک ہے وہ آپ کو کرنے ہیں, لیکن اس وقت کوئی بہت ہی پروڈکٹیو کام کریں جو آپ سے تعلق رکھتے ہوں, جن کا تعلق خالصتاً آپ کی اپنی ذات ہو. آپ دیکھیں اس میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہو, آپ کچھ پڑھ سکتے ہو, کچھ پڑھا سکتے ہو, رائٹ. آپ نے اس میں 2 گھنٹے پڑھ لیا, ہاف آور ایکسرسائز کر لی, یا آپ کو کوئی بھی کام ہے, آپ کو باہر نکلنا ہے اپنے لیے, رائٹ, یا آپ کو جاب کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے بچے اسکول چلے گئے, آپ 8 to 12 کا ٹائم اپنے لیے رکھو, لیکن اس میں اس کو ڈیوائڈ کرو کہ کچھ حصہ آپ کی ایکسرسائز ہے, کچھ پڑھنا ہے, کچھ پڑھانا ہے. یا میرا جیسے ہوتا تھا کہ میں تھرسڈے کو تھوڑا سا ٹائم رکھتی تھی کہ اپنی فرینڈس کے ساتھ باہر آپ کافی پینے چلے جائیں جو آپ کی بہت اچھی فرینڈز ہوں. تو کبھی کبھار آپ مہینے میں 1 دفعہ, مہینے میں 2 دفعہ اپنی فرینڈس کے ساتھ نکل سکتے ہو. تو یہ ٹائم آپ کا اپنا ہونا چاہیے, اس کو کچن کے کاموں میں نہ لگائیں. ہاں اس کے بعد اگر ظاہر ہے آپ سسرال میں رہتے ہو یا بچے چھوٹے ہیں تو آپ اتنا زیادہ ٹائم 8 to 12 کا شاید اس وقت نہیں دے سکتے جب تک کہ بچے اسکول نہ چلے جائیں. تو اس کے باوجود صبح کے ٹائم میں 1 سے 2 گھنٹہ پھر بھی آپ ڈیلی کوشش کریں کہ وہ آپ کا گھنٹہ ہو, رائٹ. اگر آپ کے بچے چھوٹے بھی ہیں تو کیا ہوا, پڑھ تو آپ پھر بھی سکتے ہو, آپ پڑھا سکتے ہو, آن لائن کلاسز لے سکتے ہو, کچھ کر سکتے ہو, آپ ایکسرسائز کر سکتے ہو, یا آپ اپنے بچے کے ساتھ ہی باہر کافی پینے جا سکتے ہو, اپنی فرینڈ کے بچے بھی اگر اس ایج کے ہیں. پھر اگر آپ جتنے بھی مصروف ہو, اگر بچے چھوٹے بھی ہیں, ان لاز بھی ہیں ساتھ میں, پھر بھی کوشش کرو کہ 1 سے 2 گھنٹہ خالصتاً آپ کا ہو. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھو کہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچوں کو ہماری اہمیت نہیں ہوتی یا شوہر اہمیت نہیں دیتا کیونکہ اتنا لگتا ہے کہ ہم بالکل فالتو گھر میں ہیں شاید, رائٹ, پورے دن ہم کرتے کیا ہیں. تو واقعی سامنے والے کو تو یہی لگے گا نا کہ آپ پورے دن گھر میں کیا کرتے ہو. جب آپ کتابوں سے جڑو گے, آپ کے ہاتھوں میں ہر وقت کتابیں ہوں گی, تو آپ دیکھو کہ ایک بچوں پر بھی, ایک شوہر پر بھی, یا آپ کے سسرال پہ بھی ایک کتنا اچھا اثر پڑے گا. آپ کی ساس بھی تھوڑے دنوں بعد یہی کہیں گی کہ میری بہو تو پڑھتی ہے. آپ کی اولاد بھی آپ کے ہاتھوں میں کتابیں دیکھ کے ہمیشہ اس کو کتابوں سے دلچسپی ہوگی, رائٹ. یا شوہر کی نظروں میں بھی ہوگا کہ آپ کچھ کرتے ہو تو واقعی صرف اور صرف گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر دینا, تو دوسروں کی نظر میں بھی آپ کی ایک اہمیت, یا انفیکٹ آپ کی اولاد کی نظر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ماما پتہ نہیں پورے دن کیسے ٹائم گزارتی ہیں. اور پھر جو آپ کی اولاد دیکھتی ہے وہی آگے آپ کی اولاد کرتی ہے. تو اسکیجول بنانا میرے نزدیک زندگی کو ایک صحیح ڈائریکشن میں چلانے کے لیے اسکیجول بنانا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد 12 to 4 کا ٹائم میں اس ٹائمنگ پہ کہوں گی
کہ یہ ٹائمنگ آپ کا گھر کا ہونا چاہیے جس میں آپ ایک شارٹ نیپ تو ضرور لیجئے جو کہ 25 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ پھر جو بھی آپ کو کام ہے, آپ کے کچن کے کام, آپ کی کوکنگ کے کام, آپ کی لانڈری کے کام, اس کو ڈیوائڈ کر دیں. لیکن ہر روز لانڈریاں کرنا یا ہر روز ڈرازوں کو صاف کرنا یا ہر روز کلیننگ کرنا یا ہر روز گروسری جانا از ٹوٹلی رانگ. گروسری میری روٹین ہوتی تھی کہ میں ہفتے میں صرف ایک دن گروسری جاتی تھی, صرف ایک دن, اور اسی طرح ایک دن میں لانڈری کرتی تھی. تو اپنا کوکنگ, آپ جو بھی آپ کا کام ہے, آپ کا نیپ ہے, آپ کی گروسری ہے, اس کو ڈیوائڈ کریں. اور 12 to 4 آپ دیکھیں, یہ 4 گھنٹے اگر آپ ایک اسکیجول بنا کہ جب ہم ایسا اسکیجول بناتے ہیں تو ایٹ لیسٹ میں اپنے لیے کہوں گی کہ پھر زندگی میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ فونوں پہ لمبی لمبی لوگوں سے باتیں کرو یا بہت آپ ٹی وی پروگرامز دیکھو یا بہت کمپیوٹر پہ بیٹھ کے وقت ضائع کرو یا ڈرامے دیکھو. اور یہ تو شاید اچھی بات ہے نا کہ ہم اپنے ٹائم کو اچھی چیز میں خرچ کر رہے ہیں. اور 4 بجے کے بعد سے لے کے جو سونے تک کا ٹائم ہوتا ہے اس کو پھر آپ کو اپنی اولاد کی تربیت, ان کی تعلیم اور ہسبینڈ کے لیے وقف کرنا چاہیے. بیچ میں تھوڑا بہت ظاہر ہے ٹائم تو آئے گا کہ آپ کو ڈنر لگانا ہے یا اٹھانا ہے, لیکن کیونکہ کچن آپ پہلے کلین کر چکی ہیں تو اب ڈنر کے بعد اتنا کچن کا کام نہیں ہو. تو 4 to رات جب بھی آپ کے بچے سوتے ہیں وہ آپ کا اپنا بچوں کے ساتھ اور ہسبینڈ کا ٹائم ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں آپ نے اپنے 24 آورس کو ہر چیز میں ڈیوائڈ کیا. صبح کا ٹائم آپ کا اپنا, اس کے بعد آپ کے گھر کے کام, اور اس کے بعد آپ کے بچوں اور آپ کے شوہر کا حق. اور انشاءاللہ ہم اس ٹائمنگ میں 4 to رات 9 بجے یا جب بھی آپ لوگ سوتے ہیں اس میں ہم کیا کیا کریں گے وہ انشاءاللہ جب ہم بچوں کی تربیت کی طرف آئیں گے اس ٹاپک پہ تو ہم انشاءاللہ اس کو مزید دیکھیں گے کہ ہم اس ٹائم میں کیسے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. نیکسٹ چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ کوشش کریں کہ اپنے لیے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, اللہ نے اتنا مال دیا ہے, ظاہر ہر ایک کے حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی ہیلپر یا میڈ ضرور رکھیں. آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم رکھ سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں کچھ امریکہ کا کچھ سسٹم ہے کہ ہم جہاں پہ دنیا کی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, ہم برانڈ گاڑیاں رکھ لیں گے, ہم برانڈڈ پرس رکھ لیں گے, ہم برانڈڈ کپڑے خریدتے ہیں, محفلوں میں بیٹھ کے بتاتے بھی ہیں, دکھاتے بھی ہیں اپنے شوز, اپنے پرس یا اپنے کپڑوں کی نمائش. لیکن جب ہیلپر کی بات آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت ایکسپینسو ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اتنا دیا ہے کہ آپ اپنے لیے اچھی گاڑی, اچھے بیگز, اچھے کپڑے افورڈ کر سکتے ہو تو میرا خیال میں یہ تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو سیو کر سکتے ہیں اپنے پیسوں کے ذریعے. اور ٹائم سے بڑھ کے قیمتی چیز تو کوئی بھی نہیں ہے, رائٹ؟ آپ سوچو کہ اگر آپ کا جسم تھکا ہوا ہے کہ آپ ہر روز اتنے مشکل کام کر رہے ہو, آپ ہر روز تو میڈ نہیں بلاتے لیکن مہینے میں ایک دفعہ یا ٹوائس اے منتھ یا ونس اے منتھ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے, یا اگر ساس سسر بیمار ہیں اور آپ 3 سے 4 گھنٹے ان کی خدمت کے لیے ایک نرس رکھ لیتے ہو تو آپ دیکھو کہ یہ سب بھی اجر میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ اس وقت کو اپنی اولاد کی تربیت میں استعمال کرو گے تو وہ پیسہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہی کے راستے میں کاؤنٹ کرے گا نا. اور میری تو ہمیشہ یہی نیت ہوتی ہے, میں جب بھی ایسی کوئی ہیلپر کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے جسم کو نہیں تھکا رہی تاکہ میرا دماغ زیادہ بہتر کام کرے, رائٹ؟ کیونکہ جب آپ کا جسم اتنا تھک جاتا ہے تو آپ کے برین میں اتنی کہاں سے طاقت آ گئی کہ آپ صحیح ڈیسیجن لے سکو, بچوں سے پولائٹلی بات کر سکو یا ہر وقت مسکرا کے بات کر سکو. تو یہاں پہ
कहने का मतलब ये है कि अपने टाइम को सही यूज करने के लिए अगर थोड़े हम पैसे या हेल्पर्स को दे देते हैं तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो, अगर आप नौकर अफोर्ड नहीं कर सकते या मेड्स नहीं रख सकते तो आप देखो कि एटलीस्ट कुछ फैसिलिटीज जो आजकल प्रोवाइड हैं, राइट, जैसे रोबोटिक मोप्स होते हैं, वैक्यूम होते हैं, या रोटी पकाने की मशीन होती है। अगर आपको बहुत शौक है कि हाथ से रोटियां पकाएं तो एक दफ़ा इंसान वो खरीद सकता है कि एटलीस्ट हमें रोज़ाना जो है वो झाड़ू पोछे ना देना पड़े। अब पाकिस्तान में तो जाहिर है शायद ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अमेरिका में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो रोज़ाना आप इनसे हेल्प ले सकते हो और आपकी बहुत एनर्जी बच सकती है। और फिर लास्ट ये कि अगर कोई कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ऐसे वैक्यूम्स जो रोबोटिक हैं या कोई ऐसी मशीन्स जो रोटियां पकाती है या और भी आटा गूंदने की मशीन है, या मेड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर मुझे हज़रत फातिमा की वो बात याद आ जाती है कि जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहने लगी बाबा जान मुझे एक नौकर दे दीजिए, मैं बहुत थक जाती हूँ। तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बेटा आप तस्बीह कर लिया करो। इसीलिए इसको तस्बीह फातिमा कहते हैं कि 33 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम सुभान अल्लाह, 34 टाइम अल्लाहु अकबर। तो इस तस्बीह को तो अपने साथ बांध लीजिए, चाहे आपके पास कितने भी हेल्पर हों लेकिन और या ना हों, लेकिन इस तस्बीह का विर्द जरूर कीजिए इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम इंशाल्लाह बेसिकली इस वक्त जो हमने सीखा इन लॉज के साथ रहने के लिए, वो मैं आपको थोड़ा सा एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं। नंबर 1 कि उनसे अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और नंबर 2 अपना स्केड्यूल बनाएं, और जो आप स्केड्यूल बनाते हैं उसको फॉलो करें, ठीक है इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम आज के टॉपिक पे आते हैं जो कि सिंगल मॉम से मुताल्लिक और बहुत अगर हम देखें तो जी सिंगल मॉम से मुतालिक वाकई इस वक्त के दौर में एज अ सिंगल मदर बच्चों की तरबियत करना विद जॉब, और जाहिर है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं, इट्स नॉट ईजी। लेकिन वही कुरान की आयत है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी पे भी इतनी तकलीफ नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वक्त डाला है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को जानता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कि आप उसको हैंडल कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी ऐसी मदर्स के लिए। नंबर 1, जो मेरा आस पास जिन फैमिली से मेरा ऐसी मदर से मेरा थोड़ा बहुत जान पहचान हुई और मैंने उनकी जिंदगी का जायजा लिया कि उन्होंने कैसे अपने बच्चों को रेज किया, तो एक चंद चीजें बहुत फायदेमंद नजर आई। नंबर 1, तो ऐसी मदर्स को चाहिए कि वो ऐसी जगह रहें जहां प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हों, आस पास मस्जिदें हों, राइट ना। और आप देखें कि ऐसे सिटीज होते हैं बाकायदा, मैं आपको सिर्फ यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहीं जाएं, लेकिन जैसे आप देखें डैलस में एक सिटी है अर्विंग, राइट, और इसके अलावा भी वहाँ पे डैलस एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुसलमान ग्रुप्स में रहते हैं मस्जिदों के अराउंड, जैसे उमर सुलेमान है, उनकी अपनी एक मस्जिद है जिसमें वो डायरेक्टर, उसके अराउंड सारे मुसलमान रहते हैं, यानी कि मुसलमानों के जो घर के दरवाजे हैं वो उसी मस्जिदों में खुलते हैं। इसी तरह वहाँ पे डैलस में शेख यासिर कादी हैं, उनकी अपनी मस्जिद जिसमें वो होते हैं, आई थिंक जिसको एपिक की मस्जिद कहा जाता है, बहुत ही मशहूर, उसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहते हैं। तो आप देखें कि ऐसी जगहों पे जब आप रहते हो तो आपके बच्चे का जाहिर है हर चीज अल्लाह के हाथ में, लेकिन वो उन्हीं बच्चों से मिलेगा जो
کہ مسجدوں کے اراؤنڈ ہیں، جن کی ماں باپ کی بھی خواہش ہے کہ ان کے بچے واقعی ایک پریکٹسنگ مسلم بنے. تو آپ اگر جاب پہ بھی جاتے ہو یا کبھی لیٹ بھی ہو جاتے ہو تو آپ کا بچہ کہاں جائے گا؟ انہی کے اراؤنڈ رہے گا. انفیکٹ آپ بھی تھک کر آتے ہو اور آپ اپنے بچے کو، آپ کے لیے آسان ہوگا ان مسجدوں سے جوڑنا، کیونکہ ان ایسی مسجدوں میں عموماً یہ کہ ایسے علاقوں میں اور ایسے لوگوں کے درمیان رہیں مسجدوں کے قریب، تاکہ اگر آپ بزی بھی ہیں تو آپ کا بچہ کہیں اور نہ کسی اور لوگوں کے ہاتھوں میں یا ان کی ساتھ وقت نہ گزارے. عموماً ایسی جگہوں پہ آپ دیکھیں اسلامک اسکولز بھی ہوتے ہیں، اور جیسے میں ارونگ میں ہی ایک اسلامک اسکول ہے. یہ جسٹ میں آپ کو ایگزامپلس دے رہی ہوں. آپ بہت ہو سکتا ہے آپ لوگ، بلکہ آپ میں سے کوئی اگر ایسے علاقوں کو جانتا ہے تو آپ کو مجھے میسج کر دینا چاہیے تاکہ میں اس کو ڈال دوں ایسی مدرس کے لیے. لیکن ارونگ میں ایک اسکول ہے جو خاص طور پہ ایسے بچوں کو جن کے فادرز نہیں ہوتے وہ فری پڑھاتی ہیں، اسلامک اسکول. اور یہ آئی تھنک یہ اسلامک اسکول زیادہ تر کہیں پہ بھی، ناٹ اونلی ان ارونگ بٹ ایوری ویئر، اگر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فادرز نہیں ہیں اور فائنینشیل پرابلمس ہیں، سنگل مدرز ہیں، تو وہ بہت ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. تو میرا اپنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سنگل مدر ہیں تو پبلک اسکولز کا تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اس سے تعلق نہ رکھیں. دوسرا یہ کہ ایسے علاقوں میں موو ہو جائیں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ کوشش کریں اپنی فیملی آپ کی اراؤنڈ ہو، یا اگر بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی، آپ کے ماں باپ میں سے کوئی آپ کے گھر کے اندر رہ سکتا ہو آپ کے ساتھ، ورنہ ایٹ لیسٹ آس پاس اگر فیملی ہے تو یہ بھی بہت پلس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ کوشش کریں کہ گھر سے جاب کریں، اور ظاہر ہے یہ بھی ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر پاسبل ہے تو ادروائز ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، کیونکہ جو حدیث آتی ہے نا کہ قرآن کی آیت بھی ہمیں یہ مینشن کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور مدد صبر کے ساتھ ہی ہے. یعنی اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی جب انسان کے اندر صبر ہوگا، وہ جمع رہے گا، وہ اپنے اصل سے، اپنے حق سے، سچائی سے نہیں ہٹے گا. تو اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے ہی بندے کی مدد کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اگزامپل دیکھیں تو واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کو دیکھیے آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدر کو، سنگل مدر تھی. حضرت ہاجرہ کو دیکھیے، سنگل مدر تھیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو ریزڈ کیا. رائٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود پیغمبر بنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغمبر بنے. یہ ان کی مائیں تھیں جنہوں نے اکیلے الون تربیت کی. آپ بخاری رحمت اللہ کو دیکھیں، ان کی ماں اکیلی تھیں، ان کے باپ نہیں تھے. آپ دیکھیں کتنا زبردست انہوں نے اپنے بیٹے کو ریسٹ کیا. اسی طرح ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا امام شافعی رحمت اللہ کے متعلق، ان کی ماں بھی بیوہ تھی. رائٹ. اور کتنی غریب تھے، وہ کتنے غریب انسان تھے، لیکن ان کی ماں کتنی کوششیں کر کے اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی تھی. تو آپ دیکھو کہ اصل بات یہ کہ والا ہوتا ہے تو وہ آپ سے آنکھیں کیسے بند کر سکتا ہے. بلکہ یہ تو وہی بات ہے نا کہ جن کے اولاد آپ دیکھیں خدا نخواستہ اگر ہینڈی کیپ ہوتی ہے ایک بچہ بھی، تو ماں باپ کی نظر اسی بچے پہ زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو کچھ نہ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس آزمائش میں ڈالا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بھول جائے. اصل چیز استقامت، صبر سے کام لینے کی اور پلاننگ کے ساتھ زندگی گزارنے کی. ٹھیک ہے. اور اپنی نیت کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اولاد کو چن لے، اور انہی عورتوں کی مثالیں اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر.